الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات اور ساری کائنات کو وجود دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. اس بات کو مسلمان کیا کافر بھی مانتا تھا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ یہ کائنات کو کس نے بنایا اور اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ تو یہ ضرور یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ چلا رہا ہے، اللہ ہے جس نے بنایا ہے. ان کا جواب ضرور بھی ضرور یہی ہوگا. لیکن اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کافر اور مشرک بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں، بتوں کے پاس جایا کرتے ہیں. اور مسلمان کا یہ حال ہوتا ہے اور مسلمان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ایک اکیلے اللہ کے در پہ آتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو تمہاری پریشانی کو ختم کر دے، مسائل کو حل کر دے، ضرورت کو پورا کر دے؟ جب انسان، مسلمان انسان، اللہ کا بندہ کسی ضرورت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ضرورت کو حل کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے. آپ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں نا، آپ اعلان کر دیجئے قل حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حاجت پیش آتی، کوئی ضرورت پیش آتی، فوراً اللہ کے در پر آ جایا کرتے، اللہ کے دربار میں آ جایا کرتے تھے. اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت بھی اللہ کے نبی نے ایسی فرمائی تھی کہ کوئی دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو یا کوئی بہت بڑی ضرورت ہو، دونوں اللہ کے سامنے رکھو. اس لیے کہ چھوٹی ضرورت اور بڑی ضرورت یہ تقسیم ہماری نظر میں ہے، اللہ کے لیے تو سب برابر ہے. ممکن اور ناممکن ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو سب برابر ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. حتیٰ کہ صحابہ کے جوتے کا تسمہ ہوتا یا بہت بڑا کوئی معاملہ ہوتا، یہ دونوں صورتوں میں اللہ کے دربار میں آ جایا کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا، ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نیت کی اور ارادہ کیا. اللہ کے نبی ساری رات اللہ سے مانگتے رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اب تو اللہ کی مدد آ گئی. پھر بھی اللہ کے نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یوں کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اللہ کی مدد اب تو آ ہی گئی. اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اللہ کی مدد اب تو آ ہی گئی.
یقین تھا اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمارے مسئلے کو حل کرے، اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرے، اللہ کے پاس آئیں گے اللہ ضرور ہماری پکار کو سنے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا، ہم نے اللہ سے مانگنا اپنی اولاد کو نہیں سکھایا، نہ خود سیکھا نہ اپنی اولاد کو سکھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اپنی اولاد کو مانگنا اللہ سے نہیں سکھایا تو اولاد اپنی ہر ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اسباب کی دوڑ لگاتی۔ ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے، ہماری نگاہ، ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی، اللہ کے در کا راستہ ہم بھول گئے، اللہ نے در در کا بھکاری بنا دیا، اللہ کے در کو چھوڑ دیا، اللہ نے در در کا محتاج بنا دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے در کا راستہ پتا تھا، اللہ نے ان کے سامنے بڑی بڑی طاقتوں کو ریس کر دیا تھا، ان کے قدموں تلے دبا دیا تھا۔ یقین تھا نا، مضبوط اعتماد تھا، اللہ کی ذات کا پتا تھا، دعا کی طاقت کا اندازہ تھا کہ دعا کتنی بڑی طاقتور چیز ہے، کتنی بڑی طاقتور عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا حقیقی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج مسلمانوں کی عبادت کا مغز ہی غائب ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کی عبادت کی روح ختم ہو گئی ہے، آج مسلمانوں کی عبادت کی روح میں طاقت ختم ہو گئی ہے، دعاؤں میں طاقت ختم ہو گئی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں اپنی دعاؤں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کی یہ روح ہے کہ مسلمان کو دعا مانگنے کا اہتمام اس کی طبیعت میں پیدا ہو جائے، اس کی زندگی میں یہ عمل آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا، اللہ کے نبی یوں تو پورا سال دعاؤں میں مشغول رہتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی دعائیں بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی، دعاؤں کا اہتمام زندگی میں بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہم کتنی دیر مانگتے ہیں؟ کبھی غور کیا اپنی زندگی، اپنے معمولات میں غور کیا؟ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر، اللہ کے در پہ حاضری دے کر کتنی دیر میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں؟ اپنے مسائل کا حل کتنی دیر میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں؟ میرے دوستو، خود بھی اس بات کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ سارے بچے بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹا دیکھو اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا اچھا ابا جان، کہ دیکھو دنیا کے اندر رہ رہے ہو، دنیا میں مختلف قسم کی ضروریات تمہیں آئیں گی، پیش آئیں گی، مختلف قسم کی تمہاری حاجات ہوں گی، مختلف قسم کے حالات ہوں گے، ان سارے معاملات کے حل کے لیے کیا کرو گے؟ ابا جان آپ بتائیے کیا کریں؟ فرمائے میرے مولا سے کہہ دینا میرا اللہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ وقت گزرا تھا، ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے بیٹے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا ہے، ضروریات ہیں، زندگی ہے، کیا کوئی مسئلہ ایسا ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو، مجھے بتاؤ میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں، تمہارے مسئلے کو حل کروں۔ کہنے لگے چاچا جان دنیا کی زندگی میں انسان کے اوپر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، لیکن یقین جانیے ہمارے والد جب دنیا سے جا رہے تھے، جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کہنے لگے کہ بیٹا کوئی ضرورت پیش آئے میرے مولا سے کہہ دینا۔ چاچا جان وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ کی قسم کوئی چھوٹی یا بڑی ضرورت پیش آئی ہو اور میں نے 2 رکعت پڑھی اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، ہو نہیں سکا کہ میں نے ہاتھ پھیر لیا اور اللہ نے میری ضرورت کو پورا نہ کیا، ایسا نہیں ہوا آج تک۔ صحابہ اپنی اولاد کو سکھا کر گئے تھے، بتا کر گئے تھے، اور خود بھی انہیں یہ مانگنا آتا تھا۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے نا بنجر زمین خرید لی، کسی نے کہا حضرت یہ زمین آپ نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، فرمایا فکر نہیں کرو، غلام سے کہا مصلی بچھاؤ، چنانچہ اس نے مصلی بچھایا، آپ نے 2 رکعت اس پر پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس سے کہا مصلی اٹھاؤ،
جب اس نے مصلی اٹھایا تو کہا یہاں سے کھودائی شروع کرو. چنانچہ اس نے وہاں سے کھودائی شروع کری اور وہاں سے پانی نکل گئی. اللہ نے ضرورت کو پورا کر دیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے گھر میں آٹا ختم ہو گیا, مسجد میں گئے 2 رکعت پڑھی, اللہ سے مانگا, گھر میں آیا چکی چلنا شروع ہو گئی. بڑے حیران, چکی کیوں چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے؟ تو اس کے اوپر والے پارٹ کو جب اٹھایا تو اس کے اندر ایک دانہ تھا. آپ نے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس طریقے کا معاملہ ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس اوپر والے پارٹ کو نہ ہٹاتے قیامت کی صبح تک اللہ اس چکی سے آٹا نکالتا رہتا. ایسی دعاؤں میں طاقت تھا, ایسا دعاؤں میں پاور تھا. یقین جانیے اللہ مسلمان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا پتہ کیسے چلے گا کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ دعا کی توفیق کا مل جانا یہی دعا کی قبولیت کی علامت ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص سے دعا مانگتا ہے, جو مانگتا ہے اللہ اس سے دے دیتا ہے, یہ تو بڑا لکی ہے. جو مانگا اس سے مل گیا, بڑا لکی ہے. جبکہ میرے دوستوں میرے عزیزوں دعاؤں کے 3 درجات ہیں. ایک درجہ دعا کا یہ ہے جو سب سے کمتر درجہ ہے, جس کو ہم دنیا کی نگاہ سے اپنی ان سر کی آنکھوں سے اپنے اس دل دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں یہ سب سے بڑا لکی ہے کہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, جو مانگتا ہے مل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے کمتر درجہ ہے. جو انسان جو مانگے اللہ اسے وہی دے دے. آپ نے مانگی ایک چیز اللہ نے آپ کو دے دی, کوئی مسئلے کا حل مانگا اللہ نے وہ کر دیا. لیکن یہ سب سے کم درجہ ہے. دعا کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کوئی چیز اللہ سے مانگے, کوئی دعا اللہ کے سامنے کرے, اللہ اس سے بہتر کوئی چیز اسے عطا کر دے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اللہ سے ساری زندگی ایک چیز مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے کوئی چیز عطا کر دیتا ہے. ایک نوجوان ہے دعا مانگ رہا ہے اللہ میرا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے. اب اسے نہیں پتا کہ اس کے اس جگہ رشتہ کرنے میں کیا کیا خرابیاں آئیں گی, کتنی آزمائشوں میں یہ آ جائے گا. اللہ اس سے بہتر جگہ اس کا رشتہ کرا دیتا. ایک شخص ہے ساری زندگی دعا مانگ رہا ہے اے اللہ میرے فلاں مسائل ہیں, آپ مجھے مال دے دیجئے, دولت دے دیجئے. اب اسے نہیں پتا کہ مال دولت کے ملنے میں اس کے لیے کیا نقصان ہے. اللہ اس سے بہتر چیز غربت اسے عطا کرتا ہے. یقین جانیے مال اور غربت میں بہترین دولت غربت ہے. اس لیے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک مالدار آدمی غریبوں سے کے مقابلے میں 500 سال بعد جنت میں داخل ہوگا. 500 سال بعد. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا ساری رات دعا کرتے رہے, گھنٹوں اللہ سے دعائیں کی, گھنٹوں مانگا اللہ سے. صبح فجر کی نماز ہوئی, فجر کی نماز کے بعد جب قرآن کھولا تو پہلی آیت فرماتے ہیں وہ آئی جس نے میری ساری رات کی دعاؤں کا مجھے جواب دے دی. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. بہت سے دنیا کے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر ہم نے روزی کی فراوانی کی تو انہوں نے ہم سے بغاوت اختیار کر. اس لیے علماء نے لکھا ہے نا فرعون اللہ نے اس کو عہدہ منصب دیا یہ باغی بن گیا, قارون کو اللہ نے دولت دی یہ باغی بن گیا. ہر ایک کے لیے ہر نعمت ہر وقت بہتر نہیں ہوتی. ہاں کچھ لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے, وہ اس نعمت کے اندر بھی اللہ کی فرما برداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. وہ اس نعمت میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کرنے کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں. وہ اس نعمت کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. وہ الگ ہے. تو بس اوقات میرے عزیزوں انسان اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ اس سے بہتر کوئی چیز اسے عطا کر دیتا ہے, یا کوئی تکلیف اس سے ختم کر دیتا ہے. یہ دعا کا دوسرا درجہ ہے. اور دعا کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین درجہ یہ ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لے. اور کل قیامت کا میدان ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے کہے گا جا میرے بندے یہ تیری جنت ہے, یہ تیری جنت کے انعامات ہیں. وہ کہے گا اللہ میں نے اتنی تو نیکیاں نہیں کی تھی, میرے اتنے اعمال نہیں تھے, اتنی بڑی جنت مجھے کیسے مل رہی ہے؟
اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے مجھ سے فلاں دعا کی تھی؟ کہ اللہ بالکل کی تھی. کہ اس کے بدلے میں نے تجھے وہی چیز دے دی تھی؟ کہ ہاں اللہ آپ نے دے دی تھی. کہ فلاں دعا کی تھی؟ کہ اللہ کی تھی. کہ اس کے بدلے میں نے تجھ سے فلاں فلاں تکلیف ختم کی تھی یا فلاں بہتر چیز دے دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ یہ بات بھی ہے. پھر اللہ کہے گا میرے بندے تو نے مجھ سے فلاں 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 دعائیں کی تھی, وہ میں نے اپنے پاس محفوظ رکھی تھی, آج تو میرے پاس آیا ہے تو یہ تیری دعاؤں کا صلہ ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ وہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. وہ اس وقت اپنے آپ کو لکی کہے گا, اس عمل پر اپنے آپ کو کہے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہو. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. زندگی میں اللہ سے مانگنے کی بھرپور انسان کو اپنی عادت بنانی چاہیے. مایوسی یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے. مسلمان تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے, اللہ سے اس کا حل مانگتا ہے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, گھر میں کچھ ہی پیسے پڑے ہوئے تھے. بیگم نے کہا یہ لو جاؤ راشن لے کر آؤ. باہر نکلے, ایک سائل کھڑا ہوا تھا اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا, آپ کی جیب میں تھا آپ نے اسے دے دیا. اللہ اکبر. اب جیب میں پیسے کوئی نہیں, گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, اب کیا کرے؟ واپسی آ رہے تھے, ایک لوہار کی دکان آئی, وہ لکڑی کا تراشا کرتا تھا, لکڑی کا برادہ پڑا ہوا تھا, اس نے ایک ڈوری میں ڈالا اور کہا بھائی یہ لے جاؤ, یہ تمہارے گھر میں جلانے کے کام آئے گا. آپ اس بوری کو گھر میں لائے اور گھر میں رکھ دیا, اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے ہیں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. گھر میں اندر آئے, تشریف لائے, کمرے میں دیکھا تو دسترخوان بچھا ہوا ہے, شوربہ بھی ہے, سالن بھی ہے, روٹی بھی ہے. اور اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ آج آپ آٹا کہاں سے لے کر آئے؟ کہ کیوں؟ کہ آئندہ ہمیشہ اسی دکان سے آٹا لیجئے گا, بڑا خوشبو والا آٹا تھا. حالانکہ آپ نے آٹا تو نہیں لیا تھا, آپ نے تو وہ پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا, لیکن اللہ نے ان کی ضرورت کو اس انداز سے پورا کیا کہ ان کی دعاؤں کی طاقت انہیں دکھا دی. تو مسلمان اپنا ہر مسئلہ اللہ سے حل کرانا جانتا تھا. اللہ نے اسے در در کا بھکاری نہیں بنایا تھا. آج کا مسلمان در در کا بھکاری بن گیا اللہ کا در جب اس نے چھوڑا. اس لیے میرے دوستو, اللہ کے نبی نے فرمایا نا, اللہ 3 شخصوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے ان میں جو سحری کے وقت اور افطار کے وقت دعا مانگتا ہے. رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں, مبارک ایام ہیں, مبارک قیمتی لمحات ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو, دعائیں مانگے. آپ یقین جانیے اگر یہی باپ اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بیٹھ کر یہی شخص, یہی گھر کا بڑا اور سربراہ دعا مانگے گا, اے اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے, اے اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے, ہمارا فرما بردار بنا دے, یہی اولاد اس پر آمین کہے گی, تو بتائیے کیا اولاد کی فرما برداری کے لیے پھر اسے کہیں وظیفہ پوچھنے کے لیے جانا پڑے گا؟ یہی اولاد بعد میں دعا کرے گی اللہ مجھے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اس سے پاورفل کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے طاقتور کوئی تعویذ اور عمل ہو سکتا ہے؟ یہی شوہر دعا کرے اے اللہ مجھے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے, اور یہی بیوی دعا کرے اے اللہ مجھے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے. اس سے پاورفل کوئی وظیفہ, کوئی عمل, کوئی تعویذ گھروں میں محبت کے لانے کا ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں ہے نا, اس لیے دعاؤں کی طرف توجہ بھی نہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو دعا وہ طاقتور وظیفہ ہے, دعا وہ طاقتور عمل ہے جو تمہاری شر والی تقدیر کو بھی خیر میں تبدیل کر سکتی ہے. شر والی تقدیر کو بھی خیر میں تبدیل کر سکتی. دوسرا وہ شخص جس کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی دعا اللہ آسمان پر بغیر حجاب کے قبول کرتا ہے, وہ ہے باپ کی دعا جو اولاد کے حق میں کی جائے. آج اولاد کو مانگنا نہیں سکھایا, اولاد کے دل میں اس کی اہمیت کوئی نہیں. یہی نوجوان جب اسکول کے پیپر کا وقت قریب آتا ہے, امتحان کا وقت قریب آتا ہے, تو مسجد کے امام صاحب کے پاس آتے ہیں, کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں, حضرت دعا کر دیجیے. کرائیں, حرج نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا کہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ جس ذات کی دعا قبول ہوگی وہ تمہارا والد ہے, وہ تمہارا والد ہے, وہ تمہارا والد ہے. زندگی کا کوئی مسئلہ ہو, انسان اپنے والدین کے پاس جائے اور ان سے کہے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے, میرا اللہ مسئلہ حل کر دے.
جب دعا کی طاقت کا اندازہ ہو، دعا کی طاقت کا پتہ ہو تو۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی میں دعاؤں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اولین بھی آ جائیں، تمہارے آخرین بھی آ جائیں، تمہارے زندہ بھی آ جائیں، تمہارے مردہ بھی آ جائیں، تمہارے جنات بھی آ جائیں، تمہارے انسان بھی آ جائیں، وہ سارے ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ سب کو دے دے، جتنا مانگا اس سے زیادہ دے دے۔ اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد اس کے ناکے میں جو پانی پھنستا ہے اس کی وجہ سے سمندر میں کمی آ جاتی ہے، اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے دوستو، دعا ایک بہت اہم عبادت ہے اور اللہ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن کب؟ جب انسان دل کی توجہ کے ساتھ دعا مانگے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے نا، بڑا ظالم بادشاہ گزرا، وہ جا رہا تھا، مکہ مکرمہ آیا، دیکھا ایک شخص مطاف میں بیٹھا ہوا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، لیکن بڑی بے توجہی سے دعا مانگ رہا ہے۔ حجاج نے اسے ٹھوکر ماری، اس نے کہا کون ہے؟ نے کہا ملک حجاج۔ نے کہا او بادشاہ سلامت، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کیا میری تکلیف کو چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ کہا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا مانگ رہا ہوں اللہ میری آنکھیں دے دے۔ کہا کتنے سال سے مانگ رہے ہو؟ کہا 10 سال سے مانگ رہا ہوں۔ حجاج نے کہا تو صبر کر، میں طواف شروع کر رہا ہوں، اب میرا طواف کے 7 چکر اگر مکمل ہوئے اور تیری آنکھیں نہ ملی تجھے تو میں تیرے سر کو تیرے جسم سے جدا کر دوں گا۔ اور ایک پولیس والا اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو نکال رہا ہے، اسے کچھ خبر نہیں کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ یا اللہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھی، اب جان بھی جائے گی، کیونکہ حجاج تو بڑا ظالم تھا، اسے تو صحابہ کو بھی قتل کیا تھا، اس کو کیا دیر لگتی ہے اس غریب کو قتل کرنے یا کرانے میں؟ اللہ کی شان۔ حجاج کا ابھی طواف مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں آ گئی۔ وہ توجہ کے ساتھ نہیں مانگ رہے تھے نا۔ بس اوقات ہم دعا توجہ کے ساتھ نہیں مانگتے، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں اوپر نہیں جاتی۔ اللہ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن کب؟ جب دعا کو دعا کے طریقے سے مانگا جائے۔ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں سیکھا، انداز نہیں سیکھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہترین دعا، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا ہے رسول اللہ آپ نے زندگی میں جتنی دعائیں کی ہیں میں چاہتا ہوں اللہ سب مجھے عطا کر دے، لیکن دیکھیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر وقت مانگتا ہی رہوں۔ آپ کی خلوت کی دعائیں، آپ کی جلوت کی دعائیں، آپ کی رات کی دعائیں، آپ کی دن کی دعائیں، آپ کی اجتماعی دعائیں، انفرادی دعائیں، امت کے لیے دعائیں، یہ ساری دعائیں، اب میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم جب ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے یوں دعا کر لیا کرو، اے اللہ دنیا آخرت کی جتنی خیریں آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہے آپ مجھے عطا کر دیجیے، اور دنیا آخرت کے جتنے شر سے، جتنے شرور و فتنوں سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہے میری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ تمہیں میری ساری دعاؤں کا مجموعہ عطا کر دے گا۔ کتنی جامع دعا ہے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں مانگ سکتا نا، کچھ بھی ذہن میں نہیں آ رہا، کم سے کم ہاتھ اٹھائے اپنے لیے اور اپنی قیامت تک کی نسلوں کے لیے اتنی سی تو دعا کر سکتا ہے، اللہ جتنی دنیا آخرت کی خیر ہے آپ کے نبی نے آپ سے مانگی مجھے میری قیامت تک کی نسلوں کو عطا کر، جتنے شرور سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی دنیا اور آخرت کے میری اور میری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما، یہ کون سی مشکل دعا ہے؟ جو مسلمان دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ اپنے فضل کے، اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور جو صرف پریشانی کے وقت میں اللہ کو پکارتا ہے آسمان پر جب اس کی پکار جاتی ہے فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس سی آواز ہے، کبھی کبھی آتی ہے، اور جو ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے جب آسمان پر اس کی آواز جاتی ہے، صدائیں جاتی ہیں، فرشتے کہتے ہیں مانوس سی آواز ہے، وہ امیر ہے کہ غریب ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، بادشاہ ہے کہ اس کا رعایا ہے، اس کی عوام ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اسے اطلاع ملی کہ بہت بڑا دشمن کا بحری بیڑا تم مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، بڑا پریشان تھا اب کیا کرے، لیکن نیک تھا، کر کچھ سکتے نہیں تھے، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا، مصلی میں بیٹھا رہا اور اللہ سے مانگتا رہا اے اللہ اس مسئلے کو حل کر، اللہ اس سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔
مسلمان قوم کی حفاظت فرما. اللہ کی شان. صبح کا وقت ہوا, اذانیں ہونے لگی, اس نے کہا فجر کی نماز پڑھ کے ہی چلے جاؤ. فجر کی نماز پڑھ کے جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا ایک بہت بڑے اس وقت کے اللہ والے آ رہے ہیں. اس سے ملاقات کی. کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ خبر آئی ہے کہ مسلمانوں پر دشمنوں کا بہت بڑا کافروں کا بحری بیڑا حملہ کرنے کے لیے ساز و سامان سے لیس ہو کر آ رہا ہے, آپ دعا فرما دیجئے. تو آپ نے تھوڑی دیر توجہ کی اور پھر فرمانے لگے کہ صلاح الدین, وہ تو صلاح الدین کی کل رات کی دعاؤں کی برکت سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں میں ڈوب کے غرق ہو گیا ہے. اللہ کی شان جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا بحری بیڑا سمندر میں طغیانی آئی اور وہیں غرق ہو گئی. یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اس لیے میرے دوستو, میرے عزیزو, زندگی میں ہم نے نماز کو عبادت سمجھا, وہ ہے عبادت. سجدوں کو عبادت سمجھا, عبادت ہے. قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھا, ہے عبادت. ذکر و اذکار کو عبادت سمجھا, ہے عبادت. عمرہ طواف کو عبادت سمجھا, ہے عبادت. حج کو عبادت سمجھا, ہے عبادت. لیکن دعا کو عبادت نہیں سمجھا, جبکہ ہر عبادت کے ساتھ دعا لازم ہے. قبولیت کے اوقات ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نماز کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کوئی اس طرح توجہ نہیں دعا کرنے, سب انتظار میں بیٹھتے ہیں کب امام صاحب آئے. گھنٹی بج گئی ابھی تک امام صاحب کیوں نہیں آئے, جیسے امام سارے لوگوں کا ملازم ہو. تاخیر سے کیوں؟ بھائی آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ اپنا در کھلا رکھا ہوا ہے, فرشتے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سحری اور افطار کے وقت اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جمعے والے دن عصر سے مغرب کے درمیان ایک گھڑی ہے جس میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. امام جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میرے دوستو, میرے عزیزو, دن رات میں روزے دار کی ایک دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنے اوقات کو دعاؤں میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے گھروں میں ماحول بنانا چاہیے, اپنا مزاج بنانا چاہیے. اولاد کی طبیعت اور اولاد کا مزاج ایسا بنانا چاہیے. کوئی زندگی کا مسئلہ آئے میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. مسئلہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, حل بھی اللہ خود عطا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا, دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.